الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد فرحان صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے مہینے کی مناسبت سے اور بالکل ہی 12 ربیع الاول کے فوراً بعد والے ایام ہیں، ہم سارے مسلمان اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر جلوہ افروزی کی خوشی مناتے ہیں، اور بجا طور پر یہ منانا ہمارا حق ہے اور یہی ہمارے ایمان اور محبت کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جو انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ کا آخری پیغام لے کر جلوہ افروز ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تشریف آوری محض ایک کہنے کی حد تک، محض ایک اتفاقی امر، ایک نارمل سی روٹین کا کام ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس کائنات کو نبھانے کی جو منصوبہ بندی اور پلاننگ تھی، یہ اس کا آخری شاخسانہ ہے، یہ اس کی انتہا ہے۔ اسی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے، افحسبتم، اے دنیا بھر کے لوگوں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں خامخواہ پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے واپس ہمارے پاس نہیں پلٹنا۔ یہ میں نے جو ترجمہ سنایا ہے نا، سوجھ بوجھ والے، سمجھ رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے ذہین لوگوں کو اینڈ تک پہنچانے کے لیے صرف اس آیت کے ظاہری الفاظ ہی کافی۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، انسان کو جو اللہ نے با مقصد پیدا کیا ہے نا، اس مقصد کی ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلے انسان کو انسان بنایا ہے۔ جانور بھی ہیں، دیگر حیوانات، رینگنے والے، چلنے والے، 2 پیرے، 4 پیرے، ان کے علاوہ جنات اور فرشتے بھی ہیں، مخلوقات ساری ہیں، لیکن تمام مخلوقات میں انسان کو جو شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ جداگانہ شرف ہے۔ جس مخلوق کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، مکلف کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار، جس نے جواب دینا ہے، جا کے جواب دہی کے حوالے سے تمام جانوروں سے انسان مختلف ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سارے جانور بول نہیں سکتے، انسان بول سکتا ہے۔ نمبر 2، باقی جانور اور جاندار عقل نہیں رکھتے، انسان عقل رکھتا ہے۔ قرآن شریف میں یا کہیں بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، کشف و الہام کے ذریعے سے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مخاطب کرتا ہے تو اس بندے کی باڈی کو مخاطب نہیں کرتا، اس کے دماغ کو مخاطب نہیں کرتا، اس کے دل کو مخاطب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو مخاطب کرتا ہے۔ عقل پائے جانے کی وجہ سے امتیازی شان انسان کو وہ حاصل ہے کہ اس عقل کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا ہے، مخاطب کرتا ہے۔ اس کی بنا پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار، مکلف، جواب دہ اور ذمہ دار بنایا ہے۔ انسان اور جانور میں بولنے اور عقل رکھنے کی وجہ سے جو فرق ہے، اس فرق نے انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ صرف بچے پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو کتے بھی کرتے ہیں۔ صرف روٹی کھانا کھلانا، ہڈی پہ لڑنا میرا کام نہیں ہے، یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں۔
عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جانوروں سے، ایک میں نے مثال دی ہے ایک جانور کی، کوئی بھی جانور ہو، انسان ہر جانور سے ممتاز ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، سوچنے کی قوت دی ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے، بولنے کا ملکہ دیا ہے، بات سمجھا سکتا ہے، بات سمجھ سکتا ہے۔ یہاں انسانیت تمام مخلوقات سے بالا تر ہو جاتی ہے۔ آج جو لوگ انسانیت کے غلغلے کرتے ہیں، انسانیت میرا مذہب ہے، انسانیت کی عظمت سمجھنی ہے تو مسلمان سے سمجھ، لیکن اس سارے کچھ کے باوجود انسانیت کسی مذہب کا نام نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم نے ہی روٹی کماتے کماتے مر جانا ہے؟ ہم نے پیسہ جمع کرتے کرتے، اولادیں پیدا کرتے کرتے مر جانا ہے؟ کیا یہی انسان کا ترہ امتیاز ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم سب انسان ہیں۔ آج کے بعد ہم نے سوچنا شروع کر دینا ہے، میری ساری حرکتیں، میری ساری مصروفیات، میری ساری محنتیں، میری ساری ترجیحات، میری ساری کارکردگی کہیں جانوروں جیسی تو نہیں ہے؟ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ تو جانور بھی کرتے، ٹیسٹی کھانے کا جانور کو بھی دل چاہتا ہے۔ ہم میں وہ شان جداگانہ ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ جانور اور ہے، یہ انسان ہے، یہ اور چیز ہے۔ یہ ایک مضمون تھا۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، تمام مخلوقات میں انسان افضل ہے اور انسانوں میں مسلمان افضل ہے، اور یہ مذہب کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں ہے تو وہ اسلام ہے۔ باقی تمام ادیان ہیں، ہر انسان جس بھی دین پر ہو، خواہ کوئی دین کو نہ بھی مانتا ہو، دائرہ انسانیت میں اگر وہ موجود ہے تو ہر انسان کسی نہ کسی قانون کا پابند ہے۔ دیکھیے، لا قانونیت کسی انسانی ملک میں نہیں ہوتی، یہ جنگلوں میں ہوتی ہے۔ اگر انسان ہیں ہم تو پھر مسلمان ہونا بعد کی بات ہے، انسان کو کسی نہ کسی قانون، ملکی قانون، علاقائی قانون، صوبائی قانون، محلے کا قانون، کوئی کورٹ کچہری پنچایت، کوئی محلے برادری کا آپس میں لین دین کا اصول، قاعدے اور ضابطے، میاں بیوی کے بھی آپس میں کچھ قوانین ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ یہ بولو گے تو طلاق ہوگی، یہ بولے گے تو نکاح ہوگا۔ ہاکی بھی کھیلتے ہو تو اس میں کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ فاؤلز ہوتے ہیں، کچھ پینلٹیز ہوتی ہیں، کچھ جرمانے ہوتے ہیں۔ کون سا کام ہے جہاں پر قوانین موجود نہیں ہیں؟ اس محفل میں بیٹھنے کے بھی کچھ قانون، کچھ آداب ہیں۔ کندھے پھاندنا منع ہے، شور مچانا منع ہے، توجہ نہ دینا بری بات ہے، اخلاقیات ہے، قانون ہے۔ کوئی بھی انسان جاتے جاتے بندے کو مار دے، ملک کا قانون اسے روکے گا، سزا ملے گی۔ کسی کی چوری کر لے، ڈاکہ کر لے، کسی کی زمین ہتھیا لے، کسی پر بری نگاہ ڈالے، ضرور معاشرہ، قانون، علاقائی دستور اور کم از کم محلے کی کچہری اور پنچایت اسے ضرور کسی نہ کسی قانون کا پابند بنائے گی۔ یہ تم کر سکتے ہو، یہ تم نہیں کر سکتے۔ جس زمانے میں بالکل ملکی قوانین نہیں ہوتے تھے، قبائلی قانون ہوتے تھے، لوگ خیموں میں رہتے تھے، قبائلی لوگوں کا بھی کوئی نہ کوئی سردار ہوتا تھا۔ یہ سردار ہے قبیلے کا، یہ وڈیرا ہے گاؤں کا، اور یہ نواب ہے فلاں ریاست کا۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ انسان شروع سے کسی نہ کسی قانون کا پابند چلا آ رہا ہے، اور اس وقت بھی عقلی طور پر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی لا قانونیت نہیں ہے۔ چھوٹا موٹا قانون، مختلف قانون صحیح، لیکن بہرحال قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ قانون کے بغیر انسان اپنی انسانیت کو چلا نہیں سکتا۔ جب ہم کسی نہ کسی قانون کو ماننے پر مجبور ہیں، معاشرہ مجبور کرتا ہے، دبا کے رکھ دیتا ہے، اگر لا قانونیت کو اختیار کریں تو پھر کیوں نہ ہم انسان بن جائیں، اس قانون کو کیوں نہ اختیار کر لیں جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اور قانون سے تو تم جان چھڑا نہیں سکتے، تو ضمیر کا بوجھ ہٹا کر رب کے قانون کے سامنے جھک کیوں نہیں جاتے؟ اس کے مقابلے پر آنے والے قوانین پر لعنت بھیجو۔
میرے بھائیوں اگر آپ کے بس میں نہیں ہے خدا کی قسم کم از کم اپنے گھر میں قانون نافذ کر دو. دیکھنا انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب تمہارا اپنے گھر میں لاگو کیا ہوا قانون اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں دے گا اور معاشرے میں پھیلے گا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج آپ نے سوچ کے جانا ہے کہ جانور میں اور مجھ میں کیا فرق ہے. دوسری بات آپ نے یہ سوچ کے جانی ہے کہ دنیا والوں کا 2 نمبر بندوں کا چنگے ماڑے اچھے لفنگے ملے جلے مل کے جو قانون بنا دیتے ہیں تمہارے گردن میں اس کا پٹا ڈال کر تمہیں اس کو ماننے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے تو پھر تمام قوانین کے اوپر محمد مصطفیٰ کا قانون رکھ کر اس کے سامنے جھک جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جڑیں بنو بیوی بچوں پر بھی قانون نافذ کر دو اور ان کو جا کے کنونس کر کے دھامس کے ساتھ نہیں سمجھا کے. آج میں یہ باتیں سن کے آیا ہوں. مسلمان جب اس قانون کو یہ تو ملکی حد تک علاقائی حد تک قانون ہے باقی جو عبادات کا قانون ہے وہ مسلمان کیسا ہے جو 5 وقتی نماز نہیں پڑھتا. کون سا یہ مشکل کام ہے 50 نمازیں کہاں اور 5 کہاں. اللہ کا شکر نہیں کرتے اور 5 نمازیں پڑھنے سے آپ کی صحت کے کتنے فائدے ہیں. افسوس کہ ہمیں یہ باتیں بھی کرنا پڑتی ہیں صحت کا فائدہ ہو نہ ہو کیوں نہ اپنے رب کے سامنے جھکیں. چے جائے کہ صحت کا بھی فائدہ ہے. 5 وقت صاف ستھرے ہوتے ہو دنیا کا کوئی بندہ بتاؤ جس کا دین اس کو دن میں 5 مرتبہ صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتا ہو. منہ دھونا ہاتھ دھونا پیر دھونا سر کو ٹھنڈا کرنا سبحان اللہ کلی کرنا. جب دانتوں کو پیوریا ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں ٹوتھ پیسٹ یاد آ جاتے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کا سادہ سا مسواک کیوں بھول گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی قدر کیجئے اور مسلمان ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. اسلام بالکل آسان ہے. 5 وقت نماز ہو تھوڑا تھوڑا ورد وظیفہ ہو چلو صبح شام سے اور زبان اچھی استعمال کریں با اخلاق بنیں کسی پر ظلم نہ کریں. اتنی ساری باتیں جو بندہ نبھا لے گا نا انشاءاللہ تعالی اگر اس نے بہت زیادہ چلے نہیں کاٹے راتوں کو جاگ جاگ کے نہیں بھی رویا تو انشاءاللہ کم از کم بخشش کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. اللہ بھی تو کریم ہے نا. سارے غوث کو تو تھوڑے ہی بننے ہوتے ہیں. مجھ جیسے کھڈے بھی تو ہوں گے. انہیں کون پاس کرے گا. ہمارے اندر کا من پلیت نہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اتنے سے ہی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر کے ہمیں پاس کر دے. بندہ کھوٹا نہیں ہونا چاہیے. معاشرے کا ناسور نہیں ہونا چاہیے. آنڈیوں گوانڈیوں کے لیے مصیبت نہیں ہونا چاہیے. بندے کو وڈ وڈ کے کھاتا ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے سے بڑے کا بھی لحاظ نہیں اپنے سے پرانے کا بھی لحاظ نہیں پچھلی صدی والوں کا لحاظ نہیں اللہ کے ولیوں کا لحاظ نہیں علماء کا لحاظ نہیں. ہر کسی کو وڈ وڈ کے کھاتا ہے. اس بندے کے بدبخت ہونے میں اللہ کی قسم کوئی شک نہیں ہے. 2 باتیں ہم نے سبق کے طور پر یاد کر لے لی ہیں. تیسری بات مسلمانوں میں ہم اہل سنت ہیں. اس میں کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. اہل السنت والجماعت اس کا معنی ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا اور مسلمانوں کی جماعت کے مطابق رہنے والا. صحابہ اکرام اور اہل بیت کو ایک جماعت بنانے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متفق کا فیصلے ماننے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اکثریتی اور جمہوری فیصلے ماننے والا کیا کہلاتا ہے اہل سنت والجماعت. اس نام پر غور کر لیں تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے. اکا دکا بندوں کی چبلیں سننی ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اکثریت کا راستہ دیکھنا ہے. میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. دوسروں کو تو چھوڑیں ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے لیکن بہرحال اب قادیانی ہیں ختم نبوت کے منکر ہیں. تقریباً 150 سال سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک مٹھی بھر سے زیادہ تعداد آج تک ان کی نہیں ہو سکی. آپ کیا سمجھتے ایمان سے بتانا
اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اکثریت، اتنی بھاری اکثریت، یہ ساری جہنم میں جائے گی اور یہ مٹھی بھر قادیانی جنت میں جائیں گے. اس کو استعمال کیجئے. دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں اپنی جگہ پہ. میں کہتا ہوں اگر کوئی انصاف پسند آدمی ان لوگوں میں سے جو ختم نبوت کے معاملے میں 2 نمبریاں کر رہے ہیں، ان میں سے اگر کچھ تھوڑی سی عقل کو استعمال کرنے والا بندہ اتنی سی سادہ بات پہ غور کر لے گا، اپنے مذہب کو وہیں پھینک کے سنی ہو جائے گا اور مسلمان ہو جائے گا. ابھی یہ اس قسم کے جو ادھر آپ کے سجے کھبے ودے ہیں نا، یہ ایرانی شرانی، ان کا بھی یہی حال ہے. ایک میں نے مثال دی ہے، مثال میں نے ذرا زیادہ کڑوی دے دی. کیا سمجھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو ہر مسلمان مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ خدا کی قسم حضور کی عظمت کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اکثریت، جنت میں جنتیوں کی اکثریت حضور کی امت ہوگی. حدیث میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں کی 100 صفوں میں سے 80 صفیں محمد مصطفیٰ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 2 ٹکے کے 2.5 بوٹیاں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. نبی پاک کی امت کے اکثریتی ریلے میں شامل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، سنی ہو جاؤ. اس بات کے، یہ تیسری بات ہے، اس کے بھی آپ خود گرویدہ ہو جائیں اور اس بات کے مبلغ بھی ہو جائیں. ویسے تو ہم ساری باتیں کر لیتے ہیں، یہ بات بنا کے کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ نہیں؟ مبلغ بنیے، اسلام کے مبلغ بنیے، سنیت کے پرچارک بنیے. اہل سنت سے ہٹے ہوئے جتنے طبقے ہیں ان میں سے کوئی کسی کا گستاخ، کوئی کسی کا بے ادب، کوئی کسی پر زبانیں تان دراز کرتا ہے. آپ دیکھو گے کہ سنی سب کا ادب کرتا ہے. خدا کی قسم ایمان سے بتاؤ، 4 یار کا ادب سنیوں کے پاس ہے کہ نہیں؟ پینتن پاک کا ادب سنیوں کے پاس ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس نہیں ہے اس پر خدا کی لعنت. ہاں کوئی ہو جو ان میں سے کسی ایک فرد کا بھی بے ادب ہو. باقی آپ کے بارے میں بدگمانیاں، آپ پر الزام تراشیاں، جو آپ کے مؤدب ہونے کے باوجود آپ کے خلاف ایسی باتیں سوچے، اس پر بھی خدا کی لعنت. میں انفرادی لعنت نہیں بھائی، میں اصولی بات کر رہا ہوں. یہ گپی باتونی الزام تراش قسم کے لوگ ہیں. اسلام میں میراثی پناہ نہیں چلتا، یہاں دلائل چلتے ہیں، سنجیدگی چلتی ہے. یہ تو میں نے صرف 2 مثالیں دی. کیا ائمہ 4 چاروں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، سب کا ادب اہل سنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ائمہ اہل بیت اطہار سب کا ادب سنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے. سب کو ولی مانتے ہیں. ان کے عرصے کے دوران ہی بہت سے ولی اور گزرے ہیں. حارث محاسبی اس دوران گزرے، امام شافعی اللہ کے ولی وقت کے اوتار تھے، ان کے دوران گزرے. انہی کے دوران بشر حافی گزرے، انہی کے دوران حضرت حسن بصری گزرے، انہی کے دوران حضرت اویس کرنی گزرے. ولایتوں کو ہم محدود نہیں کرتے، سب کی ولایت کو ہم مانتے ہیں. سلسلے ہیں، کہیں کوئی سلسلہ ہے، کہیں کوئی سلسلہ ہے، کہیں کوئی سلسلہ ہے. سب کی عظمت کو ہمارا سلام ہے. ہمارا طریقہ یہودیوں والا نہیں ہے. ہم لوگوں کے ماننے کے انداز کو بھی تاڑتے ہیں، اور اجتماعیت جو اگر آپ کو ملے گی تو وہ سنیوں کے پاس ملے گی. سنیت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے تیسرا حصہ رکھ دیا. چوتھا حصہ ہے بحیثیت صاحب طریقت. سادہ لفظ میں کہوں، پیری مریدی کو ماننے والے سنیوں میں بھی سارے پیری مریدی پہ نہیں چلتے. یہ ایک مخصوص تعلیم ہے، اور جس طرح قرآن و سنت پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نفس کی اصلاح کے لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن و سنت پڑھنا، عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے اندر نیت کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے. الفاظ پڑھانا استاد کا کام ہے، نیت سیدھی کرنا مرشد کا کام ہے. اخلاص پیدا کرنا.
اللہ کی معرفت دلانا، جیتے جی بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اس کا نام تصوف ہے۔ توحید آشنا ہو جائے، یہ تصوف ہے۔ اپنے نفس کو پہچان کر، اس کی ضد کیا ہے؟ نفس اللہ کی ضد ہے۔ نفس کو پہچان کر، صوفیاء کا قول ہے من عرف نفسہ بالفنا فقد عرف ربہ بالبقاء، جس نے اپنے نفس کو فنا کر کے پہچانا، اس نے اپنے رب کو باقی سمجھ کے جان لیا۔ اس کے لیے بہت ساری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، میں آپ کو صرف اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ تصوف اور طریقت کی بنیاد اور خشت اول محبت ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں طریقت کو محبت سے شروع کرو، دوسرے طریقوں سے وحشت اٹھتی ہے، اس کی ابتدا محبت۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو محفل میلاد میں ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تجربہ ہی نہیں ہے، صوفیاء کی تحقیقات ہی یہ ہیں۔ یہ پہلے صوفیاء کے ہاں محفل میلاد ہوا کرتی تھیں، لیکن جب ہم نے دیکھا، امت نے دیکھا، صوفیاء نے دیکھا کہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صوفیوں کا حق تو نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کا، بلکہ ہر بہن بیٹی کا بھی حق ہے۔ تو اس محبت کو عام کرنے کے لیے محبت بھری محافل کا انعقاد شروع کر دیا گیا، اور تلاوت ہو، نعت ہو، صوفیانہ کلام ہو، اللہ کا ذکر ہو، ان ساری چیزوں میں محبت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ مرشد کی محبت ہو، استاد کی محبت ہو، ماں باپ کی محبت ہو، ولیوں کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، صحابہ کرام کی محبت ہو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، یا اللہ کی محبت ہو۔ یہ ایک چین ہے، ایک لائن ہے کہ درجہ بدرجہ انسان اللہ کی محبت تک پہنچتا ہے۔ اس محبت کے انتہا تک پہنچ جانے کو تصوف کی انتہا کہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ صوفیاء جب بیعت کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو سبق ہوتا ہے، لوگوں کو شک ہے کہ صوفی جب بیعت کرتا ہے تو بندے کو شرک کی راہ پہ لگا دیتا ہے، اللہ سے ہٹا کر اپنا بندہ بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی مائی کا لال ہمارے سامنے آئے جو ہمیں یہ ثابت کرے کہ پیر جب ذکر دیتا ہے تو اللہ اللہ کے سوا کچھ بتاتا ہے، پہلے دن لا الہ الا اللہ پڑھایا جاتا ہے۔ قادری سلسلے میں بہت سارے لوگ قادری سلسلے کے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اللہ برکتیں دے۔ قادری سلسلے کی یہی 4 تسمیاں ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اور ہو۔ ذکر بتایا جاتا ہے، درود بتایا جاتا ہوگا، اس میں سے کون سی چیز خلاف توحید ہے؟ اللہ کی راہ پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور مرشد کامل اپنے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے مرید کی سستی اس کے جسم سے دور کیے رکھتا ہے۔ وہ پیر ہی نہیں جو مرید کی غلطیوں پر اس کو بار بار ٹوکتا نہ رہے۔ مرید کی رضا پہ راضی نہیں رہا جاتا، اللہ کی رضا پہ راضی رہا جاتا۔ اور ذکر کی کثرت، اولیاء فرماتے ہیں، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الانوار القدسیہ میں لکھتے ہیں کہ الذکر منشور الولایت، ذکر ولایت کا منشور ہے۔ کثرت ذکر سے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ زال ذکر کنو رب حاصل ہوندا تے ذاتوں ذات دسیوے ہو، مرشد ایسا ذکر پڑھایا بن پڑھیاں پیا پڑھیوے ہو۔ ذکر کی کثرت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ باقی تمام اوراد و وظائف پر بھی ذکر غالب ہو، اور باقی تمام مشاغل اور مصروفیات پر بھی ذکر غالب ہو۔ اس وقت ذکر اپنے اثرات دکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں، ان کے اوپر فیض طاری نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسری مصروفیات کو ذکر سے اوپر چڑھایا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ ذکر کو تمام مصروفیات سے اوپر غالب رکھنا چاہیے۔ جو چیز غالب آتی ہے اسی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اگر ذکر کرنے سے فائدہ نہیں ہوا، ذکر بڑھا دے، دوسری چیزیں گھٹا دے۔ حتیٰ کہ اگر بندہ زیادہ مصروف آدمی ہے تو وہ تو ہر وقت ذکر کرے گا، تب اس کی لائن جا کے سیدھی ہوگی۔ اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو، ویلی نہ بو، رات دیں اے بھالی بھانڈا بھر دی رہو، ویلی نہ بو، جے تو کھیڑیں عشق بازی جوئے بازاں وانگوں کھیڑ، ہارتے پئی ہار آوے ہر دی رہو، ویلی نہ بو۔
یہ ولایت کا منشور ہے۔ ابھی میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ ایک، مخلوقات میں انسان، انسانوں میں مسلمان، مسلمانوں میں اہل سنت، اہل سنت میں صاحب طریقت۔ اور ان 4 سٹیجوں پر آپ نے غور کیا ہوگا، ایک چیز ساجھی تھی، کامن، جو جانوروں کے پاس نہیں ہے انسان کے پاس ہے، جو ہر انسان کے پاس نہیں ہے وہ مسلمان کے پاس ہے، جو ہر مسلمان کے پاس نہیں ہے سنی کے پاس ہے، جو سنیوں میں بھی سب سے زیادہ طریقت والوں کے پاس ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ ادب۔ آداب سے جانور سے ہٹ کے انسان بنا۔ انسان کو ایٹیکیٹس آتے ہیں، جانور کو ایٹیکیٹس نہیں آتے۔ انسانوں میں سے مزید ادب دیکھنا ہے تو مسلمان میں ہے، مسلمانوں میں ادب دیکھنا ہے تو سنیوں میں ہے۔ سنی با ادب ہوتا ہے، لیکن سنیوں میں بھی عام سنی سے بڑھ کے اگر ادب دیکھنا ہے تو طریقت والوں میں ہے۔ وہ تو ہر کسی میں اپنے محبوب کا آئینہ ہر کسی کو سمجھتے ہیں۔ یہ سندھ والے نا ہر کسی کو سائیں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں تربیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہر ایک کا ادب یوں کرو جیسے یہی سائیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب سکھائے، اور یہ 4 سٹیجز میں نے ادب کی بتائی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ میرے اور آپ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل پیغام کا خلاصہ۔ مختصر سی گفتگو انشاءاللہ تعالی کسی انسان کو انسان بنانے کے لیے، اور میرے جیسے بے عمل اور کھڈے آدمی کو سیدھا کرنے کے لیے، میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کافی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔